بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، پورے ہفتے کے ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو 2 نومبر کے دھرنے کی آمد کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہمارے دوستوں نے کیے اور اس میں میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات ہوئی، لیکن اچانک جو اس قسم کا کوئی حادثہ جو کہ کوئٹہ میں ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں بار بار لاشیں اٹھانا اور شہداء کے لوگوں کو ورثاء کو تسلی دینا. اب کب تک ہم اس طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور طفل تسلیاں دیتے رہیں گے؟ اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ کچی دیوار اور اس کے پار ایسے لوگ جو نوجوان ہیں، جو فیوچر ہیں، اپنے والدین کا مستقبل ہیں، ان کے ساتھ اور جو سیکیورٹی کے لیے، ہماری سیکیورٹیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ، اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے بندوق دے کے اور ان کو اپنے ملک کے نگہبان بنانے کے لیے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ان کا جو حشر ہوا، جو ان کا سلسلہ وہاں پہ ان کو شہادتیں جس طرح دی گئیں، یہ ظلم اور بربریت یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ واقعہ 2-3 دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے چینلز اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے. لیکن ایک واقعہ اپنی جگہ پہ، لیکن 2 نومبر کے سیکوینس میں آپ دیکھیں کہ 28 اکتوبر کا جلسہ لال حویلی اور پھر 2 نومبر اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر اور اس کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش اور جگہ کا تعین کر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرنے کی امید، اور ساتھ عمران خان کو ڈائریکشن. اس پہ عمران خان سیخ پا ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں تو یہ سب کچھ کروں گا. ٹھیک ہے، ان کو موقع ہے، 31 کو بلایا بھی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عدالت نے کہا کہ اگر کل بھی آ کے ان کا وکیل دلائل دینا چاہے تو وہ دے اور ہمیں بتائے کہ ہم کس حد تک احتجاج کریں گے اپنی جگہ پہ. لیکن ایک حکومتی رویہ جو ہے کہ ایک تو وہ اپنی ہٹ درمی پہ حکومت اپنے جگہ پہ کھڑی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ٹی او آرز جو ہیں اپوزیشن کے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کو جو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ٹی او آرز بنا کے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، سال لگ جائیں گے، نئے ٹی او آرز بنا کے بھیجیں، تو وہ آج تک نہیں بن سکے، کنسنسس نہیں ہو سکا. عمران خان اپنے ٹی او آرز پہ کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے ٹی او آرز پہ، اور حکومت چاہتی ہے کہ ہماری مرضی کا احتساب ہو. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے عوام کا. اگر 2 نومبر کو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، ہمارے ملک کے فیوچر پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا کل کو کوئی بھی بندہ 10,000 لوگ لے کے آ جائے گا اور وہ کسی بھی جگہ کو لاک ڈاؤن کر دے گا؟ اب ہماری حکومت کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرنے کے لیے عزائم لے کے آ رہا ہے اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے کہ ہائپ کریٹ نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ سر پہ پڑی کنونشن ہو رہا ہے تحریک انصاف کا، ابھی 6 دن باقی ہیں دھرنے کو، اور لوگوں کے گھروں پہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ رویے کیوں ہیں اور یہ کیا رنگ لے کے آئیں گے اور آگے پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کروں گا، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ویلکم ٹو مائی شو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں وجیہہ قمر صاحبہ، پی ٹی آئی سے تعلق ہے. بہت مہربانی جی، تشریف لانے پہ ممنون. جی محترم ایڈمرل صاحب، کیونکہ میں آج ہی آپ کو اگر یاد ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم نیشنلزم پہ اس کو فروغ دینے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جس کا میں نام تجویز کیا تھا کہ ہمارا پاکستان فورم. اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ہماری حکومت اور اپوزیشن کو ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ آج دیکھیں افراتفری ہے، انڈیا ہمارے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ادھر پاکستان میں ہم خود پریشان کر رہے ہیں. دیکھیے شمسی صاحب، آپ ہمیشہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، انہی کو بیچ میں لڑا کے انہی کے اوپر کمنٹری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو 2 طبقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عوام، ٹھیک ہے، ان کی بے ایمانی کے اوپر بات نہیں کرتے. بالکل آپ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس قسم کی حرکت جس طرح کے عمران خان صاحب کر رہے ہیں،
اس قسم کی حرکت اگر کوئی بلوچستان سے کریں تو بگٹی کو گولی مار دو، اگر یہ بھٹو کرے تو اس کو ٹانگ دو، اگر ایم کیو ایم کریں تو سہولت مرزا کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور اگر اپنا سونا منڈا میاں والدہ کرے تو کرتا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پیروکیل اور یہ ہمارا پاکستان جو ہے، یہ ہمارا پاکستان اس لیے باقیوں کو قبول نہیں ہے کہ آپ کھلی دھاندلی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کر رہی ہے اور میڈیا دھاندلی کر رہے ہیں۔ آپ کا یارڈ سٹک اور آپ کا ترازو صحیح نہیں ہے۔ کس نے حق دیا ہے جب آپ ایک پارلیمنٹ کے حصے میں ہیں، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ لاٹھی پکڑ کے بات منوائیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ سارے کے سارے منہ لٹکا کے وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو بانگے چاند، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاند ملتا ہے کہ نہیں، یہ ہم پوچھتے ہیں پرویز ملک صاحب سے۔ پرویز ملک صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر؟ جواد شمس کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عمران خان کا 2 تاریخ کو جو ان کے عزائم ہیں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے، اس کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں شمسی صاحب، ہمارا تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر اس کو چیک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا اصول ہے، اور گورنمنٹ اپنے آپ کو اتنا نہیں کر دیتی کہ وہ بالکل سرنڈر کر دے اور لوگوں کو یہ موقع دے کہ وہ آگے ان کے اثاثے جام کر دیں، ان کے آگے آکوپیٹ کر لیں۔ یہ کوئی جنگ کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کانکر کر لیں گے۔ اور اسلام آباد کو بڑا افسوس ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے یہ سوچ کر اپنی ساری اسٹریٹجی کو کر رہے ہیں کہ انہوں نے پورا جام کر دینا ہے، سڑکیں بند کر دینی ہیں، ریڈیو اسٹیشن بند ہو جائے گا، ٹی وی ان کی مرضی سے چلے گا۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے خان صاحب کو۔ ان کے پاس ادارے موجود ہیں، ان کے پاس اسمبلی موجود ہے، ان کے پاس عدالت موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں وہ بات کریں، یا احتجاج کرنا ہی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایک ایسا احتجاج کریں جس کو بڑا حاملے سا احتجاج ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی نا جی، اس پہ تو بات ہوگی، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اتنا وقت تھا اور اتنے وقت سے 2 نومبر اناؤنس کیا ہوا تھا عمران خان نے، تو آپ حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو انگیج کرنا، ان کو ٹیبل پہ بٹھانا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں بلانا، بحث کروانا، اور ٹی او آرز کے اوپر ہی بے شک انگیج کرتے، تو وہ آپ نہیں کر سکے۔ جب بالکل قریب آ گیا معاملہ تو اب پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں جو ان کا یوتھ کنونشن تھا اس میں مناظر کافی نظر آ رہے ہیں کہ یوتھ کو وہاں سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لاہور میں بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بڑی شکایات اور فون کالز آ رہی ہیں ان کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کیا درست باتیں ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے، روزانہ بات کی ہے، یہ جو ایک راستہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی تشدد ہے، ڈسکنٹینیوشن ہے، انسٹیبلٹی ہے، وہ راستے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس میں ملک کا نقصان ہوگا۔ ہمیں خدایا ایسے راستے میں جانا چاہیے جہاں ملک کی مضبوطی اور جمہوریت کی مضبوطی ہو۔ تو ہمارا تو ہر وقت یہ بات رہی ہے اور ہمیشہ جواب یہی ملا ہے کہ ہم نے ہر صورت قبضہ کرنا ہے، ہم نے ہر صورت پاناما لیکس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے، ہم نے مسلسل کوشش کی ہے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون کے مطابق چلیں گے تو اس میں کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی، مگر اگر وہی بات کہ اگر آپ اس لیول پہ ایک چیلنج کر دیں گے کہ جی آپ نے بالکل آپ کی اسٹیٹس کے فنکشن ایگزیوم کر لینے ہیں، تو پھر یقینی طور پہ اسٹیٹ کہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹ کرے اور اپنے آپ کو اپنی اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو قائم کر کے انصاف۔ اچھا پرویز ملک صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں ماضی میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ رات کو اگر لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ صبح احتجاج کی کال دیتا ہے اور رات کو پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو کال کرتا ہے تو صبح سارا معاملہ کال آف ہو جاتا ہے، تو کیا پرائم منسٹر صاحب عمران خان کو ایک کال ہی نہیں کر سکتے؟ ان دونوں کے درمیان انا آڑے آ رہی ہے۔ سر یہ فارمولے وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی ایسی فلیکسیبلٹی موجود ہو، جہاں اس آدمی کو احساس ہو کہ جی میں اپنی پاورز کو ایکسیڈ کر رہا ہوں۔ مگر اگر کوئی اب بالکل سختی اور اس کا بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کبھی ہوتی نہیں ہیں اور بے سود ہو جاتی ہیں اگر کوئی ایسے ماحول میں کی جائیں جس میں کوئی
कमोडेशन ना हो और कोई इस चीज को ना समझा जाए कि कौन इसका फैसला करेगा। अगर आप समझेंगे आपने खुद फैसला करना है, मैं समझता हूं कि ये जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और इनकी अपनी सियासत के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक, कि लोग इन चीजों को ना पसंद करते हैं, ना इन चीजों से कोई फायदा होता है। अच्छा परवेज मलिक साहब, अब शुनीद ये है कि जो ही धरने 2 तारीख को ये धरना शुरू करने जा रहे हैं, लॉकडाउन करना शुरू जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी अपनी जगह पे, और नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि धरने के दिनों में मियां साहब कहीं ना कहीं मुल्क से बाहर चले जाते हैं? देखिए शमशी साहब, मेरे इल्म में नहीं है कि वो जा रहे हैं, ठीक है, मगर अगर जा भी रहे हैं तो गवर्नमेंट तो चलती रहती है, गवर्नमेंट तो कभी नहीं रोकती, और ये ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। आपको चाइना आपका बहुत करीबी दोस्त है, किसी जरूरत के तहत ही वहाँ जा रहे होंगे, किसी फंक्शन में जा रहे होंगे, किसी फोरम में जा रहे होंगे। ठीक, तो मैं समझता हूँ आप इन चीजों से के पीछे हमें जाने की बजाय हमें बड़ी बड़ी चीजों की बात करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की तरक्की की बात करनी चाहिए, मुस्तहकम मुल्क की बात करनी चाहिए, और उस तरफ जो जाना चाहिए, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है चीजें उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब परवेज मलिक साहब, प्रेसिडेंट हैं लाहौर जो है मुस्लिम लीग नवाज उसके, और MNA भी हैं, और मैं शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा हमारे पास PTI की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं वजिया कमर साहिबा, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या तहफ्फुज़ात हैं इस वक्त गवर्नमेंट से, जो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। यकीनन PTI का मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, और वजिया कमर साहिबा नुमाइंदगी कर रही हैं। मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि ये इस्लामाबाद में थी, आज ही वापस पहुंची हैं, और वहां कन्वेंशन के क्या अरेंजमेंट्स हैं, शेख रशीद के जलसे की क्या सूरत हाल है, और 2 नवंबर को इनके क्या अज़ाइम हैं। जी बताइए जरा नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी आज के वाक़े की बड़ी सख्त मजम्मत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत तो लगी नहीं रही, ये तो फाशिस्ट एक इन्होंने निज़ाम कायम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था कि यहाँ पे जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये तो बादशाहत कायम है। ठीक है, कि एक आपको एक प्रोटेस्ट करने का, एक 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन करने का आपका अगर राइट नहीं है, तो कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं आप? कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? औरतों को आप बालों से खींच के डंडे मार रहे हैं, उधर टीयर गैस आपने वहां शेल की है, तो आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? ठीक है, दफा 144 लगी है, आप वहां पे एक बंद एक प्राइवेट प्रेमिसेस है, ये ताज बैंक्वेट हॉल है जो E11 में, उसके अंदर अगर ये यूथ के लोग कन्वेंशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उनके ऊपर ये डंडे बरसाना और वहां जाकर ये गिरफ्तार करना लोगों को और वहां से लेके जाना जेलें भरनी, ये कहां का इंसाफ है? और बात हम किसकी कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि पानामा पे बात ना करो, आप मुल्क में जो करप्शन हो रही है, जो पैसा लूट के ये बाहर लेके जा रही हैं, जो मर्जी करते रहे, बादशाह चाहत चला रहे हैं, अपनी इदारों को अपने कंट्रोल में इन्होंने किया हुआ है। पुलिस, आप इनके घरों में जाके देख लें, हजारों की तादाद में जाती उमरा और रायवेंड, और वहां पे तो लोग जो है ना वो पहरे दे रहे हैं पुलिस वाले। तो लोगों की यहाँ पे आम अवाम की प्रोटेक्शन के लिए क्या हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन जब इस तरह के कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो इनको अपनी जमहूरियत जो है वो खतरे में नजर आ जाती है। पुशअप्स लगा रहे हैं आपके ये जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जमहूरियत ना हो गई, समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है कि जो इनकी इस बात पे भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट, आज का जो कन्वेंशन था, उसके ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे किया है जाके, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी जो की है, उस पे सबसे पहले मैं सख्त एहतजाज। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने वजिया कमर साहब ने बात की, यकीनन मेरे एक ज़हन में जुमला आ गया कि हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि दरिया में चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत हो, तो हुकूमत हमेशा जो है ना वो मगरमच्छ ही कहलाया करती है। अब मगरमच्छ क्या करने जा रहे हैं ये देखते हैं। लतीफ खोसा साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे पूछते हैं कि जी ये क्या हो रहा है और आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं जमहूरियत का, क्योंकि जमहूरियत खतरे में क्यों पड़ जाती है हमेशा? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा है कि 2 तारीख को अगर ये मामला कंट्रोल ना किए गए तो कोई तीसरी ताकत फायदा उठाएगी। वो तीसरी ताकत कौन है जो फायदा उठाएगी? लतीफ खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. جی آپ لطیف کھوسہ صاحب ماشاءاللہ آپ انتہائی سرگرم رہنما ہیں اور آپ کی شعلہ بیانی بڑی مشہور ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں 2 نومبر سے پہلے ہی 8 سے ہی شروع ہو گیا ہے کام, تو کیا وہ خورشید شاہ صاحب کی بات سچ تو نہیں ہونے جا رہی جو انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کے رویے غیر جمہوری سبھی کو پتہ ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہنا پڑ گیا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے. ٹھیک ہے. اور عوام کو بیوقوف جمہوریت کے نام پر بنایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہیں کہ بدقسمتی ہے یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آج, یہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اس کو پھر تجدید کر دی ہے. چھوٹے بھائی صاحب نے ماشاءاللہ لاہور آپریشن کیا تھا اور 14 لوگوں کو شہید کیا, جس میں عورتیں بھی تھیں. حاملہ عورتوں کو گولیاں منہ میں ماری گئیں اور پھر 80-90 کے قریب ابھی وہ زخم تو رس رہے ہیں, ابھی وہ تو پورے زخم بھی نہیں بھرے. اور آپ نیا یہاں انہوں نے اسلام آباد میں بڑے بھائی صاحب نے شروع کر دیا ہے, اور عورتوں کو جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے اور جس طرح سے اس سے پہلے شیخ رشید کے مستورات کے گھروں میں جا کے داخل ہو کر انہوں نے پولیس نے چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے. یہ گلو بھٹوں کی حکومت ہے, یہ کہاں سے جمہوریت ہے بابا؟ اور یہ محترم نواز شریف صاحب کی نجی ذاتی جماعت ہے, کیونکہ PML نواز ہے اس کا نام. اور یہ ساری کی ساری حکومت اور ثنا خان جو ان کے میراثی ہیں وہ سارے صرف نواز شریف کو بچانے اور کہتے ہیں نواز شریف کی پاناما لیک میں بات نہ کرو, اور اس کا تو محاسبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا تو ذکر نہ کرو, اور پھر دشنام درازی دوسروں کو شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے. اچھا لطیف کھوسہ صاحب, جو آپ ان کے جو اسسٹنٹ ہیں, اسسٹنس دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, یا ارد گرد جن کو نورتن کہا کرتے ہیں, میں تو اکثر کہتا ہوں, یہ تو اپنی جگہ پہ یہ تو ان کا طبلہ بجائیں گے ہی, یہ تو بجا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کو بچا رہی ہے, پاناما میں سر چھپانے کا جو موقع ان کو مل رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو بھی کہتے رہے, ہمارا زبر زیر پر بھی فرق نہیں ہے. جو پاناما لیکس کی حد تک جو انہوں نے, یہ ہم نے الزام نہیں لگائے, عمران خان نے نہیں لگائے, کسی اپوزیشن نے نہیں لگائے. یہ جو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹر جرنلسٹ کی ایک بڑی مستند ٹیم نے یہ سارا پاناما لیک, اور یہ پاکستان اسپیسیفک یا نواز شریف اسپیسیفک نہیں تھا. یہ دنیا میں جو غیرت مند تھے وزیر اعظم جن پر الزام لگا وہ مستعفی ہو کے گھر چلے گئے. برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمان میں جواب دہی کرتے ہوئے بعد میں ایک اور ایشو پر استعفیٰ تک دے دیا. ان کے بھی 4 سال بقایا تھے, وہ بھی ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے تھے. تو نواز شریف صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے گا تو یہ غلط فہمی میں نہیں دبے گا, آخری دم تک جائے گی. چونکہ آپ وکیل بھی ہیں, کیونکہ آپ پیشے سے قانون دان ہیں اور بہت زبردست بڑے قانون دان ہیں, جانا مانا نام ہے پاکستان کا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ کسی چیز کے بند کرنے میں, لاک ڈاؤن کرنے میں اور احتجاج کرنے میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ لاک ڈاؤن کا تو ابھی مرحلہ 2 تاریخ کو آنا تھا, اور لاک ڈاؤن تو یہ خود حکومت کرنے جا رہی تھی, کیونکہ انہوں نے جو 9 راستے اسلام آباد اندر آنے دخول اور خروج کے تھے, انہوں نے خود پلان بنایا تھا حکومت نے کہ کنٹینر بڑے بڑے کھڑے کر کے اس کو بند کر دیں گے. اگرچہ ان کی مقصد یہ تھا کہ جو احتجاج کرنے والے لوگ آئیں گے ان کو روکا جائے گا, مگر بات یہ ہے کہ سیل تو یہ خود کرنے جا رہے تھے, اسلام آباد کی حکومت خود کر رہی تھی. اور اگر یہ آڑ میں لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کو سیل نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک, یہ کہیں نہیں تھا کہ احتجاج کو روکا جائے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ وقت دینے کا. ایڈمن صاحب آپ نے گفتگو سنی لطیف کھوسہ صاحب کی. کن کی گفتگو سنوں یار, ٹھیک, یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ 2 نمبر بالٹی سے ٹوٹیاں بھرتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹی, جو شاد باغ میں 2 نمبر بوتلیں بناتے ہیں, ایک ٹوٹی میں 7 اپ, دوسری میں مرنڈا, تیسری میں کوکا کولا, اور ان سے بور ہو گئے تو جس نے ڈیو نہ کیا کچھ نہ کیا پی ٹی آئی. بھائی یہ لطیف کھوسہ صاحب وکیلوں کی بات کرتے ہیں جو ڈنڈے لے کے اپنے ججوں کو پیٹتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم سارے, آپ پاکستان بچانے کی بات کرتے ہیں, یہ بونے ہیں,
ٹھیک ہے, انکلوڈنگ all پولیٹیکل پارٹی بونے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس قدر بونے اور کم ظرف اور کنویں کے مینڈک ہیں, ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ٹھیک ہے. ہے. ان کو یہ ہے کہ ایک آنکھ شمسی کی نکلے, میری چاہے دو نکل جائیں. ٹھیک ہے. جتنا عمران خان نے ان کو سنایا, میں عمران خان کے ساتھ چلا نہیں ہے, میں جانتا نہیں ہوں کہ عمران خان نے 2007 میں میاں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تھے, میں موجود تھا, میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ حامد زرداری کو کتنی گالیاں دیا کرتے ہیں. یہ جو ہیں بات کرتے ہیں, یہ بھی اور بھی جو لیڈران ہیں, بات یہ نہیں ہے آئی سیٹ کے لیے اگر نہیں ڈیموکریسی ہے ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ ڈر خوف ہے فلانے کو فائدہ جائے گا, 34 دفعہ آئے, جانے دیں. اگر اس نے فوج ملک کا حصہ ہوتی ہے, ملک فوج کا حصہ نہیں ہوتا ہے, کسی 5 میں چاند چڑھانے تو چڑھائے, پھر وہ اپنے جا کے پنڈ میں بیٹھے گا, کیونکہ نہ پاکستان رہے گا اور نہ پاکستان کے عوام رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دھمکیاں جو ہے نا, یہ وہ لوگ دیتے ہیں اپنے آپ کے اپنے لیڈر ولی اللہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا اپنا لیڈر جو ہے وہ ابھی 7ویں آسمان سے اترا ہے. بھائی اگر وہ چور ہیں تو جن چوروں نے, تو تم بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو. عمران اگر اتنے یہ ولی اللہ ہیں, چھوڑے پارلیمنٹ, پھر آئے احتجاج کو, کھوسا صاحب بھی ساتھ مل جائیں. ہو سکتا ہے چھوڑ دیں آپ, چھوڑے یہاں. ٹھک ہے. ہاتھ کنگن کو کارسی کیا. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ان کی سنتے ہو, یہ اپنی جلن میں, اپنی گھٹن میں مرے ہوئے لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے. جن کو سوائے اپنی انا کے کچھ نہیں چاہیے. میں کھوسا صاحب کو, مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں سنتے ہوئے کہ یہ 61 لاشیں ہم نے بلوچوں کی اٹھائی ہیں. یہ بات بڑی ہے, اور یہ ان کے دماغوں میں وہ چیز نہیں ہے. بالکل. اور ان کی جو ہے, اچھا چھاجتے بول رہے, چھاننی کے اور انڈیا آپ کی ایسی کی تیسی کرنے پہ تلا ہوا, ادھر سے افغانستان, ادھر سے انڈیا, ادھر سے آپ کا چائنا پروگرام. یہ چچا جان رکھتے ہیں اس ملک کے. اگر یہ جو جا کے کبھی اڈا پلاٹ پہ کوئی کہے گا کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے, تو ان کے باپوں کی زمین ہے. کس کے باپ کی زمین ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہاں پہ جی یہ بڑے پاک آ گئے, یہ جو ہے یہ نبیوں سے پاک ہو گئے. ایک طرف ایک پاک باز کھڑا ہے جہانگیر ترین, دوسری طرف دوسرا علیم خان پاک باز کھڑا ہے, اور ان کے اپنے سارے پاک باز ہیں. اگر مرد کے بچے ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, تو یہ ریزائن کریں پارلیمنٹ سے اور بند کریں پارلیمنٹ کو, تالا لگائیں جس طرح آسمان جہانگیر کہتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب مرد کے بچے, یہی لفظ انہوں نے, وہ نہیں ہے مرد کا بچہ, مرد کے بچے بنا نہیں, میں کہتا ہوں نہیں مرد کا بچہ ہے وہ, آپ جو مرد کے. اچھا یہ استعفیٰ دیں, وہ کہتے ہیں جی وہ استعفیٰ. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں شمسی صاحب, یو آر لافل اینکر آف دس چینل. ٹھیک ہے. میں کہوں جی نہیں تم اپنا ایسے دفاع ہو تو کرسی چھڈ. ہاں ہاں, چھوڑنا چاہیے آپ کو. نہیں بالکل نہیں, اپنا اپنے اوپر بڑھا آ گیا کہ میں نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ کیوں چھوڑے, وہ کیا الیکٹڈ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہے؟ ایک جسٹیفیکیشن, یہ جو چینل, یہ چمچے چینل جو ہیں سالوں کے باری پارٹیوں کے, اور یہ جسٹس عدلیہ, اور اس چیف جسٹس کی بات جو ہے یہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو کال کرتے ہیں کورٹ میں, وہ جاتے ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کا بالکل غیر مناسب کمنٹ تھا یہ کہ یہ بادشاہت ہے. ہی شوڈنٹ ہیو, اگر وہ بادشاہت ہے, وہ بادشاہت کا حصہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, ریزائن کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. یعنی بات یہ ہے کہ یہ بڑی مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایک طرف 61 لاشیں, اور ان کو ایمبولینس نہیں ملی لاشیں گھر تک لے جانے کے لیے. اور جو مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھے, اگر کسی ماں کا جوان بچہ کسی ایمبولینس کے بغیر کسی بس کی چھت کے اوپر اس کا تابوت رکھ کے بھیجا جائے گا, اور وہ شہید پاکستان ہو, تو پھر لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ قومیت کیسے آئے گی؟ نیشنلزم کیسے آئے گا؟ پیٹریوٹک لوگ کس طرح سے پیدا ہوں گے, اور یہ ملک کس طرح سے آگے بچے گا؟ ایڈمرل جاوید اقبال کے یہی تحفظات ہیں. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی قوم کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے. اس میں جب 61 نوجوانوں کی لاشیں کسی صوبے سے, کسی گھر سے, کسی گاؤں سے اٹھائی جائیں, اور خاص طور سے بلوچستان سے جہاں پہ ہزارہ برادری کی نسل کشی ہو رہی ہے, وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں قاتل جو ہیں, اور وہاں فوکس کرنے کی بجائے ہم ان معاملات کی طرف بڑھے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنی انا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو کرپشن کا نعرہ لگانے کے علاوہ کوئی فرصت نہیں. پہلے انہوں نے کچھ عرصہ دھاندلی کے نعرے میں گزار دیا, اب کرپشن کے نعرے میں گزار رہے ہیں. اور فکر ہمیں ملک کی ہے,
اور ملک کے بچوں کی ہے, مستقبل کی ہے. جی وجیہہ صاحبہ, یہ تو سوال ٹھیک اٹھایا ہے ایڈمرل صاحب نے. دیکھیں 61 لاشیں جو اٹھی ہیں, آپ یہ دیکھیں 2 مہینے پہلے کوئٹہ میں, اس سے پہلے جو کچہری میں حادثہ ہوا ہے, دیکھیں نا, بہت بڑا حادثہ تھا وہ. اس کی انکوائری رپورٹ کیا, ہر گاؤں میں ایک لاش گئی ہے. کیا اس کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں. ہم یہی کرتے ہیں, حکمران کرتے ہیں مذمت, چینلز کو پیٹ بھرنے کے لیے ایندھن مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بس اس کے علاوہ اپنی سلاٹس فل کرنے کے لیے مٹیریل مل جاتا ہے, سوائے اس کے اور کچھ نہیں. کہ وہاں پہ آپ نے جو یہ کہا کہ ایمبولینسز جو ہے نا وہ تک نہیں تھیں کہ وہاں سے زخمیوں کو لے کے جایا جا سکتا. کوئٹہ سے تھوڑی دور فاصلے پر یہ سینٹر تھا جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے. وہاں پہ آپ یہ دیکھیں ان کو بلایا کیوں گیا؟ ویگنوں کی چھتوں پہ رکھ کے تابوت لے کے جائے گا. اب آپ جا کے دیکھ لیں کہ جو وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیں آپ, اور پولیس چوکیوں کے اندر جو تھکڑ قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں آپ, دونوں میں کتنا فرق ہے. عوام کے لیے کیا ہے, سیکیورٹی کے لیے کیا ہے. بلوچستان تو اس وقت ایک وہاں رستہ و زخم ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں جتنا وہاں پہ کام کرنے کی, جتنا وہاں پہ ایشوز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی ہم وہاں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اور بلوچستان جتنا نیگلیکٹ ہو رہا ہے اور جتنا ہمیں وہاں پہ بارڈرز کو سیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پڑوسی تو وہیں رہیں گے نا, ان کو تو نہیں ہم کہیں لے کے جا سکتے, لیکن وہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوں یہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں, ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. ان بارڈرز کو ہم سیل نہیں کر سکتے, افغانیوں کو ہم واپس نہیں بھیج سکتے. بلوچستان کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم پابند ہیں اور وہ جو مرضی کیے جائیں ہمارے ساتھ. سوائے اس کے رو کا وہاں پہ کلبھوشن صاحب پکڑے جاتے ہیں, کنفیس بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں, کچھ نہیں. کر کے رہے ہیں ہم, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ چونکہ فوج سے ریلیٹڈ ہے, ریٹائرڈ بھی ہیں, لیکن ایکسپیرینس ان کا اتنا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ جذبات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بتائیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, یہ بتائیں. دیکھیے ہم جب لوگ بہت کرتے ہیں, جب کسی ملک کے لوگ بے ایمان ہو جائیں, عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام بے ایمان ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ یہی حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام بے ایمان ہو گئے ہیں. اچھا جی. یہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آمریت کو. یعنی آپ دیکھیے کہ آج بھی سلیبس میں آمریت جمہوریت سے بہتر ابھی بھی آپ کے یہ حامد میر نے کیا پورا پروگرام کہ نہیں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کیا یہ دانشوروں کے کان ڈپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات آپ نے 10-10 سال ڈکٹیٹروں کو برداشت کیا, اس وقت آپ کی دانشوری کدھر گئی تھی؟ اس وقت یہ ججوں کی جو ہے بادشاہی کی کمنٹ کدھر گئے تھے؟ اس وقت سلام کر کے تو اپنی نوکریاں کیوں پکی کی؟ آپ نے دیکھیے ایک زبیدہ جلال آتی ہے, وہ فلانا پارا آؤٹ آف کورس, فلانا پارا نامزدور, فلانا پارا واشنگٹن کو نہیں پسند, اور اسی پرویز مشرف کے ساتھ عمران خان ایم این اے بنتا ہے, عمران خان اس کے ریفرنڈم میں حصہ لیتا ہے, اس کا وہ پھر بھی قبول ہے. تو آپ تو خود بیڑا غرق کر رہے ہو ملک کا, کیونکہ آپ نے ملک کی سلامتی کو جوڑ دیا ہے کہ اگر تمہارا تعلق فلانے خطے سے ہے اور تمہارے جو ہے تم مارشل ریس والے خطے سے ہو, تم جو مرضی کرو, تم اپنا ہاتھی کی طرح اپنا شیشے کی دکان میں گھسو, تمہیں کوئی نہیں کہے گا. آپ مجھے بتائیں کہ 15 قتل کرنے والا اگر سہولت مرزا پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے تو مجھے بتائیے محض کیونکہ وہ ایم کیو ایم ہے, اردو اسپیکنگ ہے, اس لیے اس کو چڑھا دو, عمران خان کو نہ ہاتھ لگاؤ. یہی باتیں جب ایم کیو ایم کرتی ہے, اور مجھے بتاؤ کہ جس نے 10 سال چھاتا پرووائڈ کیا اسی اسٹیبلشمنٹ نے, اسی سہولت مرزا کو, عمران خان نے کوئی قتل نہیں کیا نا جی. نہیں, قتل تھے اور کیا ہے. دیکھیں میں تو قتل کی بات نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو, لیکن اگر آپ نے جو بھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور جو بھی جب یہ اپنا اس کی رسپانسبلٹی لیڈر کے اوپر ہوتی ہے, لیڈر کے اوپر ہوتی ہے نا. جس لیڈر کو یہی آئیڈیا نہیں ہے وہ کہتا جی کہ میں دیکھیے بات سنیں, یہ جو بڑے بڑے دعوے دار آئے, مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ سے لے کے آج تک یہاں پہ ایک دفعہ وہ بات ہوا تھا انصاف کا اسلامک ہسٹری میں حضرت عثمان کے قتل کے بعد, تو اس کے بعد آدھا ہو گیا تھا. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ پہلے ہماری پاس اس وقت نمبر 1 سیکیورٹی ہے, امن ہے, اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول کے اتنے بچے مر گئے, تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو خط لکھا گیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے. کیا بات کرتے ہیں جب پتہ ہے آپ کو کہ آپ جاؤ راحیل شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تم لوگوں کے ایٹیٹیوڈ یہ ہیں, جب تم, میں نام نہیں لینا چاہتا, جب تم انگلی اٹھنے کے منتظر رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. اچھا, یہ ایڈمرل صاحب نے بات کی کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں عمران خان ایم این اے تھے,
یقیناً یہ اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایوب خان کے ساتھ کون رہا، ضیاء الحق کے ساتھ کون رہا، پرویز مشرف کے ساتھ کون رہا، اور پرویز مشرف کی پنیری کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں وہی اس وقت جو ہے جو کتابیں ہیں اس وقت جو ہیں کتابوں میں، یہ جو ہمارے جسموں کے اوپر جو وجیہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ رسنے والے زخم ہیں، ان کے اوپر مرہم کون لگائے گا؟ اس کے اوپر مرہم تو نیشنلزم لگا سکتا ہے، پیٹریوٹک لوگ اگر آگے آئیں تو وہ لگا سکتے ہیں، حقدار جو ہیں وہ آگے آئیں تو وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے معاملہ، لیکن نا امیدی کی طرف میں نہیں لے کے جاؤں گا، اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ وجیہ اس پہ آپ کیا کہیں گی، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ مشرف صاحب کے لگائے ہوئے پودوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت یہی لگائے ہوئے پودے ہیں، مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان۔ بالکل بالکل، تو یہ آپ یہ دیکھیں یہی لگائے ہوئے پودے ہیں۔ آپ کس کی ایوب خان کہا کرتا تھا فاطمہ کیا جانے ڈیفنس کیا بلا ہے، ایوب خان کہا کرتا تھا کہ فاطمہ کیا جانے ڈیفنس کیا بلا ہے، اور اس کو جن لوگوں نے پروٹیکٹ کیا وہ شمسی صاحب میں اس میں دیکھیے آج راحیل شریف جیسا کمانڈر ان چیف نہیں ملا پاکستان کو، کیونکہ وہ سولجر ہے۔ بالکل ٹھیک، جتنا دیکھیں اس کا دیکھیں ابھی توقع کیا ہے، توقع یہ ہے کہ یہ نواز شریف وغیرہ کو بند کر دے اور وہ دوسرا توقع اس سے یہ ہے، توقع اس سے یہ ہے۔ اچھا آپ قوم دیکھ رہی ہے اور یہ دیکھیے میں کہتا ہوں اتنے ہیں وہ لوگ، اگر آپ ہیں تو آپ بھی اسی میں شامل ہیں، سارے نہیں اگر آپ ہیں تو آپ بھی اسی میں شامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتنے بغیرت ہیں یہ دانشوران، کہتے ہیں وہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتا عمران؟ وہ گدو، اب میرے سامنے قتل ہو، یہاں اسٹوڈیو میں قتل ہو، آپ بندے کو چڑھا دو گے پھانسی پہ؟ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آپ لوگوں کے دماغ اور زبانیں کیوں نہیں بولتی ہیں؟ دیکھیں نا جی، بات سنیں، اب اپنے حصے کا کام، وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو کبوتر اپنی چونچ میں پانی ڈال رہا تھا، اس کو پوچھا کہ تو آگ بجھا لے گا، اس نے کہا مجھے پتا ہے مجھ سے آگ نہیں بجھنی، لیکن قیامت کے دن میں آگ بجھانے والوں میں شمار کیا جاؤں گا، میرا اس کبوتر جیسا حال ہے، میری آواز جتنے لوگ سنتے ہیں وہ سن رہے ہیں، ہم ہم آگ بجھانے والوں میں نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہ کام کر رہی ہے کہ کبوتر کی طرح لے کے اکیلی ایک اپوزیشن جماعت ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کیا کام اور اگر وہ اس آگ کو بجھا رہی ہے تو آپ کون سی آگ کو بجھا رہی ہے؟ ذرا بتانے دیں، پہلے بتا لینے دیں، آپ کو ڈیفائن کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن اس وقت اس معاشرے کا ناسور ہے، نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیے، ایک ادارہ اس وقت اس کرپشن میری بات سنیں، ایک ادارہ کرپشن، مجھے یہ بتائیے یہ پل ڈاٹ کا سروے آیا ہے، پنجاب کا نمبر 1 پرابلم شمسی صاحب کیا ہے؟ بتائیے بتا دیتا ہوں، جی بتائیے۔ نمبر 1 پرابلم امن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آپ جو ہے یعنی ہمارے فوجی جوان ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ بھائی نہ گھر ہوگا، نہ امن آئے گا، نہ اچھی آئے گی، نہ اکنامک ویلفیئر آئے گا، اور آپ جو ہیں چونکہ آپ کہاں کے پاک باز؟ اچھا نہیں ایڈمن صاحب، مجھے صرف اتنا بتا دیں، بالکل آپ کے کنسرنز ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ آپ دیکھیں نواز شریف بھی برا، عمران خان بھی برا، زرداری بھی برا، سارے پولیٹیکل لوگ برے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے، حل یہ ہے اس کا کہ آپ ادارے جو ہے نا اور ان کو پکڑے، آپ اپنے پارٹی کے اندر تو پکڑ نہیں سکے، آپ بتائیں حل کیا؟ آپ نے جسٹس وجیہ الدین، جسٹس تسنیم نورانی، جسٹس وجیہ الدین، اور وہ نیب کا وہ جو جن کا تھا چیئرمین جنرل صاحب، بھائی انہوں نے خود آگے بتایا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور مجبور اور ان کو چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھاجتے بولے چھاڑنی کیوں بولے؟ اب جو ہے نا وزیر قمر صاحب، حکومت میں تو نواز شریف پی ایم ایل این ہے نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد کرپٹ لوگ کھڑے ہیں، حکومت بااختیار ہے، بااختیار ہے، آپ الزام برائے الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ انہی آپ دیکھیں ایک لچا، ایک بدماش، ایک جو ہے وہ محلے میں وہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کرتا ہے، جیسے لاہور میں کتنے سے ٹیپو ٹرکوں والا یہ ہے فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے، تو یہ دیکھو یہ گلو بٹ ہے، تو یہ گلو بٹ سے کم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو گلو بٹ کا سردار ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اگر بدماشی اور جو اس کے زور پہ اور اپنے اس زور پہ کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ پورے ملک کو توڑنے والا وہ سیاستدان ہے، ٹھیک، اس سے بڑا بدماشی، یہ تو بدماشی کے زور پہ چاہتے ہیں۔ اچھا پوچھتے ہیں جی، سیاست تو ہوتی ہے بات چیت،
सियासत तो होती है डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट को फिर किसी सियासत तो होती है पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल। और आप मुंतखब लोग हैं, आप पार्लियामेंट में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते, क्यों इसको पार्लियामेंट देखिए में, कौन सा क्यों फोरम आवाम को इम्तिहान में डाला हुआ कौन सा फोरम है जिसपे पीटीआई नहीं गई आप छोड़ देते और हैं, अवाम, एक मिनट जरा पूछ ठीक है, कोर कमेटी पीटीआई की बैठ रही है जो कि ये फैसला करेगी कि हो सकता है हम इस एक्सटेंट तक भी आ जाएं कि आप रिजाइन कर दें, इस्तीफे दे दें, जो कि एक दफा आप दे चुके फिर वापस हुए, और फिर उसके बाद अब दोबारा ये हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन आप ये देखें कि कौन सा फोरम है जिसपे पीटीआई नहीं गई है, ठीक है, कौन सा और फोरम अब है आप जिसको- सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर एहतजाज का क्या बनता रीजन? एहतजाज अभी 2 नवंबर को है, ठीक है, ठीक? लेकिन आप मौजूद हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आप कॉल ऑफ कर सकते हैं, आप नई डेट दे कॉल ऑफ कर सकते हैं, फैसले तक। पीटीआई का ये आईनी, आपकी ये अजीब पीटीआई लॉजिक का अखलाकी, पीटीआई का सियासी राइट है, क्यों नहीं एहतजाज लेकिन कर सकते? लोगों का लॉकडाउन बाकी करने नहीं का है, जो हमारा जिंदा रहना नहीं, लॉकडाउन करना जो है, बंद करना, हाँ। वो कहां तक दुरुस्त? आप देखें कि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अब इस कौम के फैसले सड़कों के ऊपर ठीक, होंगे, पार्लियामेंट बिल्कुल में नहीं ठीक, होंगे, वो भी गलत ये था। बहुत पुरानी बात बिल्कुल नहीं, गलत जिससे कहा। पार्लियामेंट के ऊपर बिल्कुल हमला गलत किया था। बिल्कुल तो गलत इस वक्त अब आके सारी अखलाकियात क्यों याद आ बिल्कुल रही ठीक है? है। अब आके जब इनकी करप्शन की बात हो रही है तो क्यों उनको याद आ गया है कि ये सारे फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए? अच्छा, सिर्फ मुझे वही बात अलीम खान जैसे लोग, सीधा शेख रशीद जैसे लोग, आप पकड़े अलीम खान जैसे लोगों को, उन्हीं की आवाज के ऊपर पकड़ लें। जिसको इमरान खान कहा करता था कि अल्लाह ना करे मुझे ऐसी कामयाबी दे, या मैं इसको अपना मुंशी भी अब इनको कोई शेख रशीद याद ठीक आता है, है। ठीक है। ये दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं और अपना जो है ना वो कहते हैं अपनी आंख का लेकिन इनको ये शकील भी पॉलिटिक्स है, वो एक नहीं आता। एवोल्यूशनरी अच्छा, प्रोसेस है, लोग बाई फैसला ये है, हाँ। यूनिवर्सल लॉ, ये नहीं है कि आप दिन को दिन के और मैं दिन का हूं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल आप साहब, करप्शन को करप्शन वजीरा ना दें, कमर साहब, आप बहुत करप्शन शुक्रिया करें तो वो- आप लोगों का। नाजरीन, प्रोग्राम में हमने बात की और ओवरऑल हमने देखा कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। मेरे मेहमानान गिरामी के शुक्रिया के साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अलीम खान, जहांगीर तरीन या शेख रशीद करप्ट हैं तो हुकूमत सबूत लेके बाइख्तियार है उनका ट्रायल करवाए, और अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की तो अपने असासों का हिसाब मनो-अन असेंबली में या सुप्रीम कोर्ट के फोरम में पेश कर दें और अवाम की सफरा तफरी से जान छुड़ाएं और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। शमशी साहब, आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।